کر سکی. یہ آپ دو ڈک دیکھ رہی ہیں، اسپیکر دیکھ رہی ہیں، ان کی قیمت جو ہے 25,000 کے قریب ہے اور زیادہ کنٹریبیوشن اس میں سیمول گل کا ہے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں خدا اپنے بیٹے کو اور جگہ چڑھائے اور برکت دے. اور یہ ساؤنڈ سسٹم ہمیں ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، تو ہم نے بھائی کو بلایا ہے. یہ خاص آئزک ٹی وی کے وہ ہیں، فوٹوگرافر ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں، ان کے چینل کو چلاتے ہیں. تو ہم نے ان کی مدد مانگی کہ یہ جو بار بار ہمیں جگاتا ہے، یہ شور کر کے میں کہتا ہوں کہ ہم سوئے ہوتے ہیں نا، تو شاید اس لیے شور کرتا ہے کہ ہم جاگ گئے. تو بات کو نیگیٹو سے مثبت لینا چاہیے نا، نیگیٹو سو گیا. تو میں یہ کہتا ہوں ہر بات کو نیگیٹو ہوتے سے مثبت پہلو ہوتا ہے، وہ لینے والا ہو، دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے. اور پہلی تاریخ سے لینڈ ڈیز کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نے اپنے اپنے چرچز میں عبادات کی. ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں. اور میں اکثر یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا جو اس سال کا جو پیغام خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے، میں یاد دلاتا جاؤں، کیونکہ اکثر ہم انسان ہیں نا، بھول جاتے ہیں. ہمارا مین اس سال کا ٹارگٹ کیا ہے؟ زور سے بولے جس پر روحیں جیتنا. ہیلیلویا، روحیں جیتنا. اس ہفتے میں سچائی سے آپ بتائیں کہ آپ کن کن لوگوں کو دعوت دیا کہ آج فرائیڈے کی عبادت میں آئیں؟ کوئی ہاتھ جس نے کسی کو دعوت دی؟ ایک ہاتھ، 2 3 4 5 دعوت دی. اب آپ کے وسیلہ سے کتنے آدمی آئے ہیں جن کو آپ نے دعوت دی؟ کوئی آیا آپ کے ساتھ؟ جو کسی کو لے گیا وہ اپنا ہاتھ اٹھائے. ہاں چلے مان لیتے ہیں. تو اصل میں میرا مقصد پتہ کیا ہے؟ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ گھر بیٹھے روحن جیتے. ایک ایڈ آتا ہے نا، گھر بیٹھے کورس کریں. کیوں بھائی؟ ایسے ہی ہے نا کہ گھر بیٹھے کورس کریں. اور میں کہتا ہوں گھر بیٹھے روحے جیتے. وہ کیسے جیتنی؟ آپ نے ٹیلی فون اٹھایا، اپنی بہن کو اپنے بھائی کو آپ بتائیں اپنی میٹنگ کے بارے میں، کوئی واقعہ کوئی گواہی شیئر کریں اور ان سے کہیں کہ آپ ہماری عبادت میں ایک بار آ کر آئیں اور روح کا مزہ چکھیں. اور اس کے بعد فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا. کہتے ہیں اور سچائی ہے، ہسٹری کی بات ہے، اگر ایک پتھر ہے اس میں بھی پانی کی ایک قطرہ گرتا رہتا تو ایک دن اس میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ سراب ہو جاتا ہے. What does it mean؟ اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں اور وہ نہیں آ رہا تو دل برداشت کرنا. یرمیہ کی طرح دل برداشت کرنا. یرمیہ 18 باب کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ کا کام ہے بتانا، بولتے رہنا جہاں بھی موقع ملے. مجھے بھی چرچ میں ہو کہیں بھی ہو تو لوگ مجھے ملتے ہیں، میرے جب سامنے آ جاتے ہیں تو میں ان کو یاد دلاتا رہتا ہوں. میں نے کہا کہ بہن آپ برا بنائیں، بھائی آپ برا بنائیں، میرا کام ہے منادی کرنا اور آپ کا کام عمل کرنا. آنا یا نہ آنا آپ کا کام ہے، لیکن میرا کام، میں شریعت سے چھوٹ گیا ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کی کئی مہینوں سے کئی ہفتوں سے وہ ہے ایبسنٹ، آپ عبادت سے، روحانی عبادت سے ہو رہے ہیں. بے شک آپ چرچز میں جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی جاتے ہیں، لیکن یہ عبادت جو ہوتی ہے اس کا مزہ ہی اپنا ایک ہوتا ہے. اور آپ ضرور اس بات کے وٹنس ہیں. ہم خدا کا شکر اس کی تعریف کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اس گروپ کا باقاعدگی کے ساتھ حصہ بنیں. آپ اس گروپ کا پن کارڈ لے کے فل کریں. اگر ابھی تک آپ اس گروپ کے حصہ نہیں بنے
تو آپ کہیں کہ بھائی ہر فرائیڈے کرتا، میں کہتا ہی رہوں گا، میں کہتا ہی رہوں گا، اور جب تک کہ آپ کے اوپر اثر نہ ہو، اس لیے کہ یہ خدا کا کام ہے، برتن جاوید کا کام نہیں ہے۔ آپ لوگ ایگری ہیں یا نہیں ہے اس پوائنٹ سے؟ یہ خدمت میری نہیں ہے، میرا بھی دل کرتا آرام کرنے کو، میرا بھی دل کرتا سارا دن آرام سے میں ریسٹ کروں گا، سارا دن سر کھپاتا رہتا ہوں، ریسٹ کرتا رہتا ہوں، یہ میرا نہیں، میرے لیے بلکہ یہ خدا کی خدمت ہے۔ تو ہم نے خدا کی خدمت کو آگے بڑھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خدا کی خدمت کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ کسی ایک فرد واحد کا گروپ نہیں ہے، یہ ہم سب کا گروپ ہے۔ اس گروپ کا نام کیا ہے جی؟ اس کو یاد ہے؟ اس لائن میں اس کو بتائیے، اس لائن میں اس کو بتائیے، زور سے بولے جس کو پتا ہے۔ اس لائن میں کسی کو پتا نہیں، اس لائن والے بتائیے، لائن والے کو پتا ہوگا، اس لائن والوں کو پتا ہوگا، جو سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی بتائے، جو پیچھے ہیں وہ بتائیں۔ پورا نام ہے، یاد رکھیں، لکھ لیں، اپنے برین میں ڈالیں، کسی کو بتانا ہو۔ انٹر یا مطلب انٹر ڈینومینیشنل کیرزمیٹک پریئر فیلوشپ، اس کا نام ہے۔ بہت سارے لوگوں سے بولا نہیں جاتا، لیکن بار بار بولنے سے، پریکٹس کرنے سے عادت ہو ہی جاتی ہے۔ میں جب سن 74 میں بیمار پڑا تو یہ اوکھا سا نام خدا نے مجھے لگوا دیا اور مجھے یہ پروگرام دے دیا کہ جاوید بیٹا میں تجھے جھنڈا دینے کے لیے ہوں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کھڑا کر خدا نے آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب جو کام خدا دیتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ بڑھوتی ہوتی ہے، اس میں افزائش ہوتی ہے۔ میں اور آپ ایک ہی مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ What is our prime purpose of our life؟ ہماری زندگی کا مین مقصد کیا ہے؟ زور سے بولیں، روحیں جیتنا۔ ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم روحیں جیتیں۔ بلی گرام کی عبادت میں ایک خاتون جب اس کو ملی تو اس کے گلے لگ کے زار و قطار وہ رونے لگی۔ تو بلی گرام کو اس کا چہرہ یاد آیا، اس نے کہا مجھے یاد پڑتا کہ آپ نے پچھلے سال کروسیڈ میں توبہ کی تھی، تو اب آپ خدا کی بیٹی ہیں۔ تو معلوم اس نے کیا بولا؟ اس نے یہ کہا میں اس لیے نہیں روتی، میرا معلوم ہے کہ میرا نام کتاب حیات میں لکھا گیا ہے، میں اس لیے روتی ہوں کاش کہ میں جوانی میں توبہ کر لوں۔ ہاللیلویا، دل کرتا تالی بجائیں۔ ہم سیکھتے ہیں باتوں سے۔ اس بزرگ اور اپنی عورت نے کہا کاش کہ میری آنکھیں 70 سال میں ابھی جب میری پیدائش کا دوسرا سال ہے، اور اگر میں جوانی میں توبہ کر لیتی تو میں کتنا خدا کا کام کرتا۔ تو یہ بات میں آپ سے بتا رہا ہوں، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دل میں آپ کے خون میں حرارت ہونی چاہیے۔ یہ بڑا زبردست، جو لفظوں کا اپنا وزن ہوتا ہے، میں کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے کہ آپ کے بلڈ میں غیرت ہونی چاہیے، آپ کے بلڈ میں جو ہے حرارت ہونی چاہیے یسوع کے لیے، کہ ہم نے روحیں جیتنی ہیں، ہم نے لوگوں کو جا کے بولنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ یہوہ وٹنس والے کم کر دیتے ہیں، اور وہ بالکل کلام کے خلاف ہے، منافی ہے، بدعت ہے، تبادلہ نہ کرتے ہیں، وہ آپ نہیں بولتے پھر وہ بھی دبائیں گے، وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی میں اور آپ بھی کوشش کریں، اور سب سے زیادہ کوشش کون کر رہا ہے؟ روحیں جیتنے کی سب سے زیادہ کوشش کون کر رہا ہے؟ زور سے بولیے، جاوید گل، کوئی اور نام نہیں۔ سب سے زیادہ جو اس وقت دن رات منصوبے بنا رہا ہے، اور جو بزرگ فوجی ہیں اس کو بھی اس نے فضا سے نیچے بلا لیا، آپ سمجھتے ہیں ابلیس۔ ابلیس دن رات کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا
بشیر جو ہے بھائی ولیم کے پاس چلا جائے، اس سے پہلے میں بھائی ولیم کے پاس چلا جاؤں، میں اس کو اپنی بھیڑ بنا لوں، میں اس کو جہنم کے لیے تیار کر لوں۔ صحیح کہا؟ صحیح کہا یا میں نے غلط کہا ہے؟ بات نہیں آئی، صحیح کہا ہے۔ تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس بات پر غور کریں۔ ابلیس زوروں پر کام کر رہا ہے، ہم رام کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ہم رام قلبی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم رام قلبی میں پڑے رہے تو داؤد کی طرح گناہ میں گر جائیں گے۔ پتا ہو باہر جنگ ہے اور وہ گھر میں اپنی چھت کے ٹہل رہا ہے اور اس کی نگاہ ہتھی ہوئی ہوئے پڑ گئی۔ ہم مسیح جو ہے اتنے رام طلب ہو گئے، ہم جو ہے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی مشکل کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ تو لہذا خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس بات پر غور کریں، اور ہمارا جو سارا پروگرام ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں پورے سال کا، اس کو بھی اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں۔ اگلے فرائیڈے ہم روزوں کے حوالے سے مزید سیکھیں گے، اور آج بھی میں اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اگلی بار جو آپ لوگوں کے کویسچن ہو، کویسچن آنسر ہوں گے، کہ آپ اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم کویسچن آنسر نہیں ہوں گے بلکہ ہم سیکھیں گے، اگر اس میں کوئی سوال ہو تو وہ اگلے فرائیڈے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر 9 ورس 14۔ گاسپل آف 9 میں نے کہا بولا گاسپل آف میتھیو چیپٹر 9 ورس 14، متی کی انجیل 9 باب 14 آیت اور اس کی 15ویں آیت۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے ہم اور فریسی، ہم زبرات یوحنا کے شاگرد، فریسیوں زبرات فریسیوں کے شاگرد، فریسی لوگ تو اکثر روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یوحنا کے شاگرد کہہ رہے ہیں، اور آگے یہ کویسچن کر دیا، سوال کر دیا۔ کس سے سوال کیا؟ مسیح یسوع سے کیا، تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر یوحنا کے شاگردوں نے کہیں ماتم کا نام تک نہیں لیا۔ پڑھیں، آپ کا یہ حوالہ ہے، بائبل آپ کے سامنے ہے۔ مسیح اور یوحنا کے شاگردوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو ماتم کرتے، تیرے شاگرد ماتم نہیں کرتے۔ یہ لفظ یوحنا کے شاگردوں نے بولا ہی نہیں ہے، تو پھر کس نے بولا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ تو ماتم کا لفظ کون بول رہا ہے؟ یسوع مسیح۔ اور اس کو ورس کا بریف ریز کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت آئے گا جب یسوع دلہا جو ہے اپنی دلہن سے لگ کیا جائے گا، تو وہ روزہ بھی رکھیں گے اور ماتم بھی کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا، دلہا کس دن جدا ہوگا؟ ایمان پہلا باب اس کی 11ویں آیت میں دلہا ان سے جدا ہو گیا، گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ جس طرح یہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح کیا ہوگا؟ واپس آئے گا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس لفظ پر جو ہے بڑا اعتراض کیا کہ ماتم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ماتم کا لفظ میں نے نہیں بھائی استعمال کیا، یہ ماتم کا لفظ خدا یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے۔ آپ مسیح یسوع سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے ماتم کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ تو ماتم کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا ماتم غیر قومیں کرتی ہیں۔ ماتم کا مطلب ہے پشیمان ہونا۔ جیسے کہ پرانے عہد نامے میں لوگ سینہ کوبی کرتے تھے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ یعقوب کی ڈیڈ باڈی پر انہوں نے
70 दिन کا ماتم کیا، وہ ماتم کی بات نہیں ہم کر رہے۔ مسیح لوگ اس ماتم کی طرف یہ ایسا ماتم نہیں کرتے۔ ماتم سے مراد ہے اندرونی کا۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے نا، یہ دکھی جو ہے یہی حقیقت میں آپ اپنے دکھ کو اپنے گناہ پر، اپنی چوری پر یا کسی ایسے گناہ پر آپ کو بار بار احساس ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو خونی لوگ ان کو نیند نہیں آتی، وہ بار بار کوئی چیز جو ان کو جب پنچ کرتی رہتی ہے، وہ اپنے آپ کو ستاتے رہتے ہیں کہ کوئی سکون ان کو مل جائے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ اندرونی غم کا نام ہے، پشیمان ہونے کا نام ہے، اداس ہونے کا نام ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چراغوں کے اوپر کھڑے ہو کر جیسے غیر قومیں کرتی ہیں، یہودی لوگ کیا کرتے تھے، کہ ہم اس طرح ماتم نہیں، یہ مطلب نہیں ہے ماتم کا۔ اگر کوئی اس طرح سے لیتا ہے تو یہ غلط ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے خداوند خدا کے کلام کو، میری کوشش ہوتی ہے کہ پوری سچائی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ خدا کے کلام کی اسٹڈی کروں، اور جو کچھ سیکھتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے اس کلام کو میں کلیسیا تک پہنچا دوں۔ آج بہت سارے مکتب فکر کے لوگ، اسکول آف تھاٹ کے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں، جو ہمیں کرسمس منانے سے منع کرتے ہیں، جو ہمیں ایسٹر منانے سے منع کرتے ہیں، جو ہمیں 40 روزے واضح طور پر انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ 40 روزے نہیں رکھنے چاہیے، لینٹ ڈیز کے روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ تو میں پہلے یہ بتاتا ہوں کہ لینٹ کیا ہے، پھر ان کی جو بات ہے وہ کیوں کہتے ہیں، میں پیرالل لے کے چلوں گا، یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ لینٹ کا لفظی مطلب ہے موسم بہار، اور کیونکہ مسیح یسوع کی قیامت، عید قیامت کا تعلق جو ہے بہار کے ساتھ ہے، اور عید بہار کا تعلق بھی یہودیوں کی جو عید فصح ہے اس کے ساتھ لنک ہے۔ تو اب ان دونوں کے لیے ایک ایسا لفظ چنا گیا جس کا مطلب بہار ہو، اور وہ لینٹ ہے۔ اس لیے جو مسیح نہیں جانتے اس کو جان لے، ہم اس لیے اس کو لینٹ کا سیزن کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے اس کو موسم بہار کا یہ کہتے ہیں۔ کسی بات کو میں نے لینٹ کیا، اور اس عرصے کے دوران راگ کے بوجھ سے شروع ہوتا ہے، اور 40 دنوں کا عرصہ جو مسیح اصطلاح میں کرایا جاتا ہے وہ لینٹ ڈیز کرایا جاتا ہے، روزوں کے ایام کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ یہ روزے ہم نے نہیں رکھنے۔ تو آپ اگر نہیں رکھنا چاہتے تو آپ نہ رکھیں۔ آپ کوئی حوالہ بتا دیں کیا مسیح نے منع کیا ہو کہ یہ روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اور اگر آپ روزہ لینٹ کے دنوں میں یا لینٹ کے سیزن میں رکھ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ گناہ تو نہیں کر رہے نا روزہ رکھے، اچھا ہی کام ہے نا۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو کوئی برا کام تو نہیں ہے۔ منع تو کسی برے کام سے کرنا چاہیے، کوئی برا کام کرنا ہے۔ تو اگر کوئی 40 دنوں میں روزہ رکھنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے، اگر نہیں رکھنا چاہتا تو بھی اس کی مرضی ہے، یا راز لگانا چاہتا اس کی مرضی ہے، نہیں لگانا چاہتا اس کی مرضی ہے۔ تو ہمیں کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ راز لگانے سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا دل کی تبدیلی سے فائدہ ہے۔ اگر آپ نے راز لگا لی اور دل آپ کا نہیں بدلا تو اس راز لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا میرا میسج اب تھوڑا لمبا ہو جائے، میں اس ہسٹری کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت کم خادم ہیں
جو اس قسم کی تعلیم کو سن کر کان بند کر لیتے ہیں، اور بہت سارے سادہ لوگ جو لوگ ہوتے ہیں اس تعلیم میں وہ آ جاتے ہیں۔ یہودی لابی بڑے زوروں پر اور جو ہے ایسا گرم ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے، سبٹیرین یہودی لابی جو میں نے بتایا ایسٹر سے، کرسمس سے، لینٹ ڈے سے اور راگ کے بو سے وہ اس کے خلاف ہیں، وہ میں ابھی بتاؤں گا۔ میں پہلے کہہ رہا تھا ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر لوں۔ تو وہ ایسٹر کو یہ کہتے ہیں ایسٹر اس لیے نہیں منانا چاہیے کیونکہ یہ ایک دیوی کے نام سے مشتق ہے یا اس سے لیا گیا ہے استرات سے۔ اور ایسٹر کا جو ببلیکل پوائنٹ آف ویو ہے، اگر آپ قاموس الکتاب پڑھیں تو لاطینی میں اور یونانی میں، گریک اور لیٹن میں ایسٹر کا مطلب ہے پاشکا۔ جو ہمارے کیتھولک بہن بھائی ہیں اگر ان کی اسٹڈی ہے ہونی چاہیے، اگر انہوں نے پڑھا ہے تو پاشکا کا مطلب کیا ہے؟ ریزریکشن آف جیسس کرائسٹ۔ اب ایسٹر کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ عید پاشکا۔ اس زبان کا یہ لفظ ہے لیٹن اور گریک کا، اور پاشکا کا مطلب دوسرا کیا ہے؟ ریزریکشن آف جیسس کرائسٹ، مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا پاشکا، یا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے ریزریکشن آف دی، اس کو ایسٹر کہتے ہیں۔ تو بھائی آپ ان قصے کہانیوں کی طرف جاتے ہیں، ان کا نام تو ضرور ہے، میں آج ڈیٹیل سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار رہیں۔ میں اپنے ویورز سے بھی کہتا ہوں کہ جو میرے ویورز ہیں وہ آگے باقی لوگوں کو یہ قیمتی میسج سننے کے لیے لوگوں کو بلائیں، اور ان لوگوں تک جو اس بات کے خلاف منادی کرتے ہیں ان تک اس کلام کو پہنچائیں۔ آج کا کلام بہت ہی قیمتی ہے، آپ دعائیہ روح میں رہیں، آپ روح سے دعا کریں کہ خداوند تو میرے ذہن کو کھول۔ تو میں نے ایسٹر کا مفہوم بتا دیا، اور اگر ایسٹر سے بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو آپ ایسٹر نہ ہیپی ایسٹر نہ کہ آپ ہیپی ریزریکشن ڈے کہہ لیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو بھائی؟ وہ تو گمراہ ہو گئے ہو تو لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ اور جو اس قسم کی تعلیم دیتے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ قاموس الکتاب میں پیج نمبر لکھنا بھول گیا، میری اصل میں جلدی میں ذمہ داری میرے اوپر بہت ہوتی ہے، سارا سامان جو ہے میری کمر درد کھا گئی، سارا سامان میں نے نیچے اتارا اور پھر دوبارہ گاڑی میں لوڈ کیا، یہاں آیا، بھائی آتے تھے کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے، تو میں اپنا بیگ بھول گیا وہاں پر، جو بیگ میں بائبل لانی تھی اس ذمہ داری کے اندر وہ قدم میں بھول گیا۔ باقی خدا کے جو خادم ہیں ان کے لیے کام کرنے والے ان کو کوئی پریشانی نہیں، انہوں نے صرف میسج دینا ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو 100 لفڑے ہیں گھر کے باہر کے، کتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں اپنا بیگ ہی کر دوں گا۔ تو لہذا کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا کہ خدا نے یہ کلام میرے اندر ہی ڈال دیا ہے، جو لکھا لکھایا تھا تو وہ تو گھر بھی رہ گیا، لیکن وہ جو میرے اندر ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو اب ایسٹر کا مطلب سمجھ میں آ گیا، میں نے بتا دیا۔ اب آ جائیں اس طرف کہ یہ لوگ رات کے بوجھ سے ان کو چڑھ گیا ہے، کیوں منع کرتے ہیں، اور یہ میں ببلیکل پوائنٹ آف سے بھی بتاؤں گا۔ میں دونوں کو آج پیرالل اسٹڈی دے رہا ہوں، اور اس اسٹڈی کا مطلب آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ سائنس سے ضرور اگر آپ نہیں لے سکتے تو یہ ویڈیو آپ بنائیں اور اس ویڈیو کو اپنے خاندانوں تک پہنچائیں، جو لوگ کرسمس نہیں مناتے، جو ایسٹر نہیں مناتے، جو روزے نہیں مناتے، جو روزے منانے سے منع کرتے، جو رات کے بت کو منفی کرتے ہیں، یہ کلام ان کو بتائیں۔ تو اگر آپ بائبل کی کتاب، پہلی کتاب 10واں باب پیدائش 10 وہاں میں آپ کو جو ہے نوح کے جو ہے ابراہیم کے حوالے سے طوفان کے بعد کا یہ واقعہ ہے، تو اس
کے بعد جو ہے نوح کے 3 بیٹے پیدا ہوتے ہیں. ورس 6 سے لے کے آپ 14 تک نوٹ کر لیں. جو بیان بھائی میرا کلام سن رہے ہیں, میں تو زبان نہیں بول سکتا تھا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سن لیں. تو ان کے اس کی جو ہے ورس نامی میں اینڈ میں ایک نمرود کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ نمرود جیسا شکاری, اور یہ حام اس کا دادا ہے. کس کا؟ نمرود کا. اور نمرود کا بیٹا کوش ہے, اور کوش کا بیٹا نمرود ہے, اور نوح اس کا کیا لگا؟ پردادا لگا. تو یاد رکھ سکتے تو رکھیں, اگر نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھیں, لیکن مین چیزیں جو ہیں آپ ضرور یاد رکھیں. اور میرے ذہن کے لیے بھی آپ لوگ دعا کرتے رہا کریں, خدا میرے ذہن کو اور زیادہ کھولے کلام کو سمجھنے کے لیے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ نمرود جو ہے یہ ایک دیوتا تھا جس کا نام بال رکھا گیا, اور بال نر ہے اور اس کی ناری کیا ہے؟ استارا. ٹھیک ہے جی, ان کا نام تو بائبل میں ملتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہماری یہودی قوم بھی بت پرستی جب خدا سے دور ہوتے تھے بت پرستی میں پڑھتے, خدا کو چھوڑ دیتا تھا. جب تک کہ وہ واپس نہیں آتے تھے, خدا نہیں کرتا تھا کہ وہ غیر قوموں کی بت پرستی میں پڑھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمرود کی ڈیتھ کے بعد, اور اس کا جو حقیقی نام ہے وہ سمیرامس ہے. SUMRIMUS. تلفظ ہو سکتا مجھ سے غلط ہو, آپ جو بھی تلفظ بنتا ہے سمیرامس. اور اردو میں آپ یاد رکھیں, انگلش کو چھوڑ دیں, استارا. تو ایک نر ہے اور ایک ہے ناری. اور نمرود کی ڈیتھ ہو گئی, اور یہ دعویٰ کرتی ہے جو دیوی ہے, فرٹیلٹی کی دیوی ہے, باراوری کی دیوی کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ دعویٰ کرتی کہ میں آسمان پر گئی اور سورج سے میری ملاقات ہوئی. کیا یہ صحیح ہو سکتی بات؟ سورج سے میری ملاقات, سورج میں کون جا سکتا بھائی؟ سورج میں نہیں کوئی جا سکتا. یہاں پر آپ دیکھیں آج کو ہمارے اس کا کون سا آج برگر ہے؟ تیسرا دن ہے. کتنی آج گرمی تھی, تو آپ دیکھتے یہ گرمی بڑھتی جائے گی. تو یہ مس ہیں, یہ قصے کہانیاں ہیں جو لوگ جو ہیں نیٹ سے اٹھاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو اب وہ کہتی ہے کہ اس کی شعاؤں سے میں کیا ہوگی؟ پریگننٹ ہو گئی. سورج کی ریڈیشن سے میں پریگننٹ ہو گئی, اور اس سے کیا پیدا ہوا؟ تموز پیدا ہوا. کون پیدا ہوا؟ تموز. اور اس کا ذکر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ذکر سن سکتے ہیں. حزقیل 8 باب اس کی 24 سے لے کے 16ویں آیت تک آپ پڑھ لیں. 8 باب 14 سے 16. حزقیل جو ہے 8 باب بتایا میں نے, 14 سے 16 تک آپ پڑھ لیں, دیکھ لیں. تو اب اس کو بھی جو ہے اتنا بڑھا کر تموز کو جو ہے وہ پیش کیا گیا, اور کہا جاتا ہے کہنے والے جنہوں نے نیٹ پہ جو ہے یہ ہسٹری ڈالی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ استرات نے اپنے بیٹے تموز سے شادی کر لی, اور اس طریقے کے ساتھ جب اس نے شادی کر لی, وہ شکاری سورما تھا, شکار کے لیے ایک دن وہ باہر گیا تھا. میرے ساتھ ہیں آج تو انٹرسٹڈ باتیں ہو رہی ہیں, آپ ابھی بات سب کچھ یاد رہنا چاہیے. تو وہ جو باہر شکار کے لیے گیا, شکار کے لیے جب وہ گیا تو ایک سور نے اس کو مار دیا. کس نے مار دیا؟ سور نے اس کو مار دیا. کس دن مار دیا؟ بدھ کے دن مار دیا. یہ کہنا ہے ان کا کہ بدھ کے دن تموز کی ڈیتھ ہوگی, اور استرا دیوی نے اس کے ماتم کے لیے 40
دن کا کیا کیا؟ اعلان کیا۔ تو اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ پیگنزم کی بنیاد ہے، اس لیے یہ بدھ کا دن جو ہے، یہ راہ کا بدھ ہمیں نہیں منانا چاہیے۔ یہ جو ہے اس کو برتموس کے اور اس کے ساتھ اس کو جو ہے جوڑا جاتا ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے میرے ویو سن رہے ہیں، be attentive what I am going to say next۔ ان کا نام تو ہمیں ملتا ہے، ان کا نام تو ہمیں ملتا ہے، ابراہیم کی شادی کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اسحاق کی شادی کا ذکر ملتا ہے، تو ان کی شادیوں کا ذکر جو ہے بائبل میں کیوں نہیں کیا گیا؟ سوچئے ذرا، اگر یہ اتنا ضروری بات تھی تو پھر اس کا بائبل میں ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ جبکہ باقی جو مین لوگ تھے، ہر بادشاہ کا، ہر بڑے آدمی کا، ان کے شادی بیاہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ ساری متس ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ من گڑت قصے کہانیاں ہیں، یہ وہ اسکالر ہیں جن کے دماغ میں فطور آ جاتا ہے اور وہ اس قسم کے جاتے ہیں، نیٹ کو کھولتے، نیٹ میں بڑی غلط تعلیم ہے۔ میں تو آپ کو کہوں کہ آپ جب تک نیٹ کے کسی میسج کو بائبل کے ساتھ تعلیم نہ کر لیں، اس کو پریچ نہ کریں۔ اگر آپ نیٹ سے، میں نیٹ کو استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، اور وہ میسج جو آپ نیٹ سے کھا رہے ہیں اس کو ٹیلی کریں کلام مقدس سے۔ اگر وہ کلام مقدس کے ساتھ ٹیلی نہیں ہوتا تو آپ اس کو پریچ نہ کریں۔ تو اب میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو کس وجہ سے ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ راہ کا بدھ نہیں منانا چاہیے، کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ پیگنزم پر ہے۔ سمجھے سب؟ نہیں سمجھے تو دوبارہ کر جا کے ویڈیو کو دوبارہ سے ریڈ کرنا، اس کو لسن کرنا۔ اب کرسچینٹی کی طرف آئے۔ ایسٹر کا دن نکالنے کے لیے یہ 21 مارچ سے لے کے 24 اپریل کے درمیان ایسٹر پڑتا ہے۔ آپ کے ساتھ تکلیف کو جو چاہیے، 21 مارچ سے لے کے 24 مارچ کے درمیان جو فل مون آتا ہے اس کے بعد کا سنڈے، فل مون کسی بھی دن ہو، لیکن ایسٹر کیا ہوگا؟ سنڈے کے دن ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے ایسٹر کے بعد یہ 46 دن یا نکالنے کے بعد آپ پیچھے چلے جائیں تو وہی بات آگی جو 21 اور 22 اور 24 اپریل کے درمیان، اور اس سے اگلا مون پڑے گا۔ تو آپ پیچھے چلے جائیں تو جو بدھ پڑے گا وہ راہ کا بدھ ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں راہ کا بدھ۔ اب مجھے نہیں پتا کہاں تک سمجھ آئی یا نہیں آئی، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے سمجھانے کی، اور اگر کوئی کویسچن رہ گیا تو دوبارہ سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو میں کرسمس کا یا سیر حاصل گفتگو کی تھی جب کرسمس آیا تھا، جو پیگنزم کو میں نے کنڈیم کیا تھا اس وقت بھی، اور آج بھی یہ جو مس ہیں، سٹوریاں ہیں، ان کو میں کنڈیم کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ماتم کا غلط مطلب، ماتم کا مطلب چوری چاقو چلانا نہیں ہے، ماتم کا لفظی مطلب ہے کہ اندرونی غم، دکھ اور پریشانی۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے سے پہلے ہماری حالت کیا ہوتی ہے اور روزے کے بعد ہماری حالت کیا ہوتی ہے، تاکہ ہم کیا گریازاری اور خداوند کے حضور جو ہے اپنے پشیمانی کی حالت میں خدا کے سامنے جھکنے کا نام ہی ماتم ہے۔ تو یہ سینہ کو بھی مار پیٹ یا موڑوں پر سڑکوں پر کھڑے ہو کر پیٹنا نہیں ہے قوموں کی طرح، یہ ماتم کا مطلب نہیں ہے، اور ایسا ماتم خدا ہم سے چاہتا بھی نہیں ہے۔
تو اب خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں نے دونوں باتیں، بدھ کی بات بھی بتا دی، رات کے بدھ کی بھی بات بتا دی، ایسٹر کی بھی بات بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رات اس کو ایش میرج کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس دن جو ہے طاووس کی موت ہوئی تھی۔ تو اب بھائی میرے بائبل سے ثابت کرو، بائبل کورٹ میں آپ کا کیس جاتا تو باتوں پہ نہیں کیس چلتا، اور عقل مندو ہوش کرو۔ کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے۔ کورٹ میں آپ کیس لے کے جائیں، کورٹ آپ کی باتوں کو نہیں سنے گا۔ کورٹ کیا کہے گا؟ بولیے، ثبوت چاہیے، ثبوت لاؤ۔ میں ان لوگوں سے جو اس کے نکاری ہیں ان سے ثبوت مانگتا ہوں، میرے ریٹن۔ اللہ کی دوڑ کہاں تک؟ مسیح تک، اور ہماری دوڑ کہاں تک؟ بائبل تک ہے۔ تو اس میں ہمیں دکھائیں طاووس کی ڈیتھ کب بدھ کے دن ہوئی اور کیوں یہ سارا ہوا، اور اس کی شادی کا ذکر کہاں پر ہے؟ نمرود کی اور استرات کی شادی کا ذکر کہاں پر ہے؟ یہ بھائی آپ کو کہاں سے مل گیا؟ یہ آپ کو کسی اسکالر نے بتا دیا، اور اس اسکالر کی تعلیم کو آپ نے بتا دیا، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ اس تعلیم سے کتنے لوگوں کے وہ سادہ لوگوں کو ہم نے ان کے دل میں ان کو ٹھوکر کا وسیلہ بن گئے۔ وہ بیچارے ماری گئے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ بدھ کو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، 40 دنوں میں روزے رکھنے ہی نہیں تھے، واضح طور پر آپ سنیں، فیس بک پہ جائیں، وہ کہتے ہیں روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، جبکہ خداوند یسوع مسیح کی واضح تعلیم ہے کہ آپ روزہ رکھو۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر 6 starting from verse 16 to 18، پہلے خداوند نے حکم دیا متی 9 باب 14 اور 15 میں، that is commandment of Jesus to keep fast and to mourn، اور آگے جا کے خدا ان کو طریقے کار بتاتا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے۔ بھی اور کتنا کچھ آپ بچاتے ہیں، اس قسم کی اور آپ ثبوت مانگتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال میں کسی مہینے میں بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، صرف 40 دنوں ہی میں آپ روزہ نہ رکھیں۔ اگر رکھتے ہیں تو بری بات نہیں ہے، اچھا ہی کوئی اس کا رزلٹ نکلے گا۔ اگر 40 دنوں میں بھی آپ روزہ رکھتے ہیں تو دیٹ از ناٹ سن۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو برکت ملے گی۔ تو مسیح نے تو اور بھی کہہ دیا کہ آپ لینڈ ڈیز میں روزہ نہ رکھو، بلکہ جب تمہارا دل چاہے، جب نیڈ ہو اور جب ضرورت ہو، جب پریشانی آئے تو آپ روزہ رکھو۔ مسیح یسوع کے مقصد کیا تھا روزہ رکھنے کا؟ مسیح یسوع نے گناہ کے باعث روزہ نہیں رکھا، مسیح یسوع نے روحانی جنگ کی تیاری کے لیے روزہ رکھا، میری اور آپ کی نجات کے لیے روزہ رکھا۔ لکھا کہ روزوں کا آغاز جو ہے بالکل جو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بدھ کو نہیں ہوا، واقعی ان کے کہنے کے مطابق یہ بدھ کو نہیں ہوا، لیکن جو کیلکولیشن میں نے بتائی جو کہ بزرگوں نے نکالی اس کے مطابق رات کا بدھ جو ہے ٹھہرایا گیا۔ اور آج ہم اس بات پہ زور دے رہے ہیں، توجہ سے سنیں، یہ کون سی صدی چل رہی ہے؟ بولیے 21ویں صدی۔ آج ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں، کب روزہ رکھنا چاہیے، کب روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کب ایسٹر منانا چاہیے، کب نہیں منانا چاہیے، کب کرسمس منانا چاہیے، کب نہیں منانا چاہیے۔ بھائی میرے، ابھی یہ تعلیم دو، یسوع آنے والا ہے۔ لوگوں کو تیار کرو، لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ لکھا کہ آخری وقت میں بتھیرے گمراہ کرنے والے نکل آئیں گے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ مسیح نے روزہ رکھنے کی واضح تعلیم دی اور بتایا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند صورت نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے
کیا رکھا ہوا ہے؟ روزہ رکھا ہے، تاکہ وہ لوگوں سے اگر لوگوں نے ان کی تعریف کر دی تو خدا سے اجر کچھ نہیں ملے گا۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ جب روزہ رکھتے ہیں، سال میں کبھی بھی کسی وقت بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مسیح نے کبھی بھی منع نہیں کیا کہ آپ روزوں کا لینٹ ڈیز پہ روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی حوالہ ہمیں ایسا نہیں ملتا۔ تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دل کرتا ہے لینٹ ڈیز پہ روزہ رکھنے کو تو رکھے، اگر نہیں کرتا تو نہ رکھے، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ اور دوسروں کو تو گمراہ نہ کریں، دوسروں کو تو غلط لائن پہ نہ چڑھائیں۔ تو میں نے واضح طور پر خدا کے کلام کو آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور یہودیوں کا نزدیک کہ اسلام میں چار پلر ہے نا، اس طرح یہودیوں کا نزدیک 3 پلر تھے۔ کون جانتا ہے؟ یہودیوں کا نزدیک 3 پلر تھے۔ وہ کون سے 3 پلر تھے؟ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں متی 6 بار، سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے کیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے نمبر قرائت کے بعد جو ہے 5 چھڑیا سے شروع جگہ دعا سب سے لمبا ہے، 5 سے لے کے 15 تک، اور پھر 16 سے 18 تک روزہ۔ تو یہ یہودیوں کے نزدیک 3 پلر تھے، اور یہی ہمارے اندر بھی چلا رہا ہے۔ یہودی سال میں یہ بات کیا کہ میں کلام کو بند کروں گا، یہودی سال میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ اسٹارٹنگ میں سال میں صرف 1 روزہ رکھتے تھے، اور وہ یوم کفور کا روزہ ہوتا تھا۔ یوم کفور کا ہم کہتے ہیں کفارے کا روزہ۔ اور 1971 میں جب قوم بنی اسرائیل روزے کی حالت میں تھی، کفارے کا روزہ رکھا ہوا تھا، تو فلسطین کی فوجوں نے ان پر حملہ کیا، ہسٹری بتاتی ہے۔ اور اس کے بعد 7 روزوں کا مزید اضافہ کر دیا، جس کا ذکر آپ کو زکریا 7 بار میں ملے گا۔ اگلی دفعہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور اس باتیں بتاؤں گا۔ آپ لوگوں کو لے کے آئے، میں نے بیس بنیاد بنا دی ہے، تو وہاں پر 7 روزوں کا کیا کر دیا گیا؟ ایڈ کر دیا گیا۔ تو کتنے روزے وہ رکھنے لگے؟ 8 روزے سال میں نے حوالہ کیا بتایا؟ زکریا 7 باب، اس کی پورے باب کو پڑھنے۔ اور مسیح کے دور میں یہودی کتنے روزے رکھتے تھے؟ زور سے بولیے جس کو آتا ہے۔ یہودی لوگ کتنے روزے رکھتے تھے؟ یہودی لوگ جو ہیں ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، اور سال میں کتنے ہو گئے؟ ارے کہاں چلے گئے تھے؟ ہفتے میں 2 روزے، سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 52 ہفتے ہوتے ہیں۔ تو کتنے 52 ملٹیپلائی بائی 2 into 2 is equal to 104۔ تو وہ سال میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ 104۔ آج ہماری حالت ہے، جو رکھ رہے ہیں ان کو بھی اب منع کر دیں۔ Where we are standing، ہم ثانیہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمارے لیے روزے میں ٹھہرے، کوئی آدمی ہمارے لیے رکھنے میں ٹھہرے، کوئی آدمی دعا کرے، کسی کی دعا سے مجھے فائدہ ہو جائے، لیکن خود بھوک نہیں کھانا، خود روزہ نہیں رکھنا۔ اور خدا یہ چاہتا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کیرزمیٹک پریئر فیلوشپ کے ایک ممبر کے لیے، میں آپ لوگوں کو مچھلیاں پکڑ کر نہیں دینا چاہتا، میں آپ کو مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج دوپہر کو فرینڈ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، میں یہی ان سے بھی شیئر کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود مچھلیاں پکڑیں، آپ اتنے روح سے بھر کے ان دنوں میں روزوں کا ایام میں روزہ رکھیں، کریا جاری کریں، اور خدا کے سامنے جھکیں اور گڑ گڑائیں۔ آئے خدا وقت کے لحاظ سے تو مجھے استاد ہونا چاہیے تھا، مجھے تو ابھی بھی دودھ
پینے کی عادت پڑ گئی ہے. آئے خداوند کچھ کر, آئے خداوند نگاہ کر, میں تو سوکھی زندگی ہوں, مجھے تو سوکڑے کی بیماری لگ گئی ہے, میرے اندر تو کوئی روحانیت ہی نہیں ہے. آئے خداوند خدا, آئے آسمان کے خدا تو مجھ پر رحم کر. آئے خداوند میرے اندر جیسا کہ لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر 7 ورس 39, آئے تمام پیاسو پانی کے پاس آؤ اور جو کوئی اس میں سے پیے گا تو اس کے اندر زندگی کی ندیاں کیا ہو جائیں گی, جاری ہو جائیں گی. ہاللیلویا. چکن تو پہ روح القدس کا مناظر ہوا تھا. بولیے جلدی سے بولیے. جب وہ روزے میں کھڑے ہوئے تھے, when they were praying, آج ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں. ارے بھئی یہ کہتے ہیں یہ ریچول ہے, یہ مذہبی ہے, تو بھئی مذہبی روزے نہ رکھے, روحانی روزے تو رکھو. کون تمہیں کہہ رہا ہے کہ ریچول روزے رکھو, مذہبی روزے رکھو؟ میں تو خدا کا خادم اور ڈھنکے کی چوٹ پر منادی کرتا ہوں اور ہمیشہ ہر وقت یہ تیار رہتا ہوں. کوئی بھی اٹیک کرے, اٹیک کرنے سے تو مطلب میرا نہیں, تو کوئی کویسچن کرے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتا ہوں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں, اس نے میرے ذہن کو کھولا ہے, اپنا کلام میرے اندر ڈالا ہے. آپ کہیں سے بھی بات کریں گے مجھے بات کو وہ بتائے گا. ہاللیلویا. خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف ہو. روح القدس کب نازل ہوا؟ 100 کتنے کی جماعت کی, میں نے تھوڑا سا بول ہی دیا بھی ہے, 120 کی جماعت. اور تو اس دن کتنے اور لوگوں کو روح القدس ملا تھا؟ 3000 لوگوں کو. جماعت ملٹی پلائی ہونے لگی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہم کہاں پر ہیں؟ ہم تو مردہ چرچ ہے. ہم اگر کوئی چرچ ملٹی پلائی نہیں کر رہا نا, اگر کوئی زندگی اس سے ہوئے نہیں پیدا ہو رہی تو وہ بھانج ہے. وہ زندگی جیسے کوئی اور ہے جس کو اولاد نہیں ہوتی, اس کو ہم کہتے ہیں نا بھانج ہے. تو اسی طرح اگر میرے سے اور آپ سے, قرآن کے بچوں سے اور سبزندوں سے اور ایگزیکٹو کمیٹی سے, ایڈمن سے اگر اولاد پیدا نہیں ہو رہے تو آپ بھانج ہیں. اپنا علاج کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ نے 5 سال کا علاج کرانے کے لیے. تو اس 5 سال کا علاج کیا ہے؟ خدا کا کلام اور دعا اور روزہ. لوگوں کی کسی کہانی کو رد کریں. اگر کوئی ایسی تحریر فیس بک پہ بعض کو سنتے ہیں تو آپ اس کو بڑی دلیری سے کنڈیم کریں, کہیں کہ بھائی آپ غلط ہیں. جرأت پیدا کریں. کلام نے لکھا ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. اگر آپ غلط میں آمین کہہ رہے ہیں تو آپ بھی اس میں اتنا ہی شریک ہے جو کلام سنانے والا ہے. تو کلام کو بڑی توجہ سے سنا کریں, اور اس کلام کو بھلے میں ہوں یا کوئی اور خادم ہے, اس کلام کو جو بائبل کے ترازو میں کھولیں کہ کیا یہ کلام بائبل کے ترازو میں پورا اترتا ہے یا نہیں ہے. میں یہی بات کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے تو ملتا جاتا تھا, کچھ بھی ہوتا میرا دل کر رہا ہے کہ میں بولوں, لیکن مجھے آپ لوگوں کا بھی خیال ہے تو اگلے فرائیڈے کوشش کریں جلدی آنے کی. میں کہہ تو دیتا ہوں لیکن کبھی تو آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے, جلدی ہاتھ میں آنا ہے. اگر آپ کوشش کریں کہ 6:30 بجے آ جائیں تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, خدا سے محبت کرتے ہیں, تو اپنے خاتم کی بات ہی مان لیا کریں کبھی کبھار. تو 6:30 بجے کوشش کریں آنے کی. جو میں جانتا ہوں مشکلات ہیں, راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں, دفتر کی مشکلات ہیں, لیکن جو آ سکتے ہیں ٹائم پہ اپنی پلاننگ کریں. ہم لوگ بھی پلاننگ کرتے ہیں. ہم یہاں 7 بجے سے پہلے تقریباً 6:30 اور 6:45 بجے کے درمیان ہوتے ہیں. ہم بھی ڈیوٹیوں پہ آتے ہیں. میرا گھرانا بھی ڈیوٹی کرتا ہے, سیم بھی سیدھا بینک سے بھاگا ہوا آتا ہے. ہمارے اندر ایک دیوانہ پن ہے خدا کے لیے کام کرنے کے لیے. ہم اس حد تک دیوانے ہو جائے یسوع کے لیے کہ ہم اپنے کام کو سیکنڈری حیثیت دیں اور یسوع کو کیا دیں؟ اول درجہ دیں. تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں, اپنی طرف سے کوئی ایڈ نہیں کرتا, میں وہی بات ایڈ کرتا ہوں
جو کلام کی ہوتی ہے. پطرس نے سوال یہی چل میرا آپ کے لیے کر ڈالا کہ جو مجھ سے بڑھ کر کسی اور سے پیار کرتا ہے وہ میرا شاگرد نہیں ہے. واٹ پیٹر سیڈ, کسی کو یاد ہے پطرس نے کیا کہا تھا؟ کیوں بھی بچوں, بہنوں, بھائیوں, پطرس نے کیا کہا تھا؟ یہ تو ہماری اسٹڈی کا حال ہے. آپ بائبل پڑھیں کھلے ذہن سے اور ان کو ورسز کو زبانی یاد کریں. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے 2 مہینے میں پوری بائبل ختم کی. اب میں 45 بار جو ہے پوری بائبل ختم کر چکا ہوں. اور اینڈ میں دیکھ لیتا ہوں جب میں جس ڈیٹ کو اینڈ کرتا ہوں اور پھر اسٹارٹ کرتا ہوں تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنی بار خدا کے کلام کو ختم کیا ہے. کلام مجھے ایسے یاد نہیں ہو جاتا. کوئی ایسا خدا کے پاس کوئی انجیکشن نہیں ہوتا کہ خدا نے انجیکشن لگا دیا تو مجھے ورسز یاد ہو رہی ہے. نہیں, میں پڑھتا ہوں پھر یاد کرتا ہوں, پڑھتا ہوں پھر یاد کر بھول جاتا ہوں. پھر میں سوچتا ہوں مجھے وہ آج میں نے آج دیکھی تھی تو یاد ہے یا نہیں. میں اس وقت تک اس ورس کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک مجھے پکی نہیں ہو جاتی, مجھے نہیں پتا ہوگا. تو اس طرح سے کلام میرے اندر خدا نے ڈال دیا ہے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ پطرس نے کہا خداوند, سوال کیا تھا؟ جب میں پوچھ لوں آپ بھول تو نہیں گئے, سوال ہی بھول گئے. سوال کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی جو مجھ سے زیادہ کسی چیز سے پیار کرتا ہے, چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو یا اولاد ہو یا بچے, وہ میرا شاگرد نہیں ہے. یہ برادر جاوید کی بات نہیں, یہ بائبل کی بات ہے. تو یسوع نے کہا, پطرس نے کیا کہا؟ پطرس نے کہا خداوند ہم نے تو تیرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے تیرے پیچھے ہو گئے, بیوی کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیرے پیچھے ہو لیے ہیں, تو ہمارا اجر کیا ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اس اجر کو کیا رکھا. تو میں آپ سے ہرگز مجھے غلط مت سمجھیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھائیں. ہم اپنی صرف جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے اسکیجولائز کریں. میں سن 74 سے جب کہ 20 یا 22 سال کا تھا اور 27 سال کی عمر میں نے شادی کی اور خداوند نے اولاد بھی دی. اور لوگ کہتے تھے کہ بردر ہم ہر میٹنگ میں آپ کو دیکھتے تھے. کیا میرے پاس میرے اولاد نہیں تھی؟ چھوڑنا کرنا کر کے اسکول کے کام لے کے جانا, پڑھانا کرنا, میرے اوپر بھی بہت سی ذمہ داریاں تھیں. لیکن میں کیا کرتا تھا, میں ان دنوں جو ہے سنڈے کی صبح کی عبادت مس کرتا تھا, 74 کا شام کی عبادت میں آتا تھا. صبح کیا کرتا تھا, ساری مارکیٹنگ پورے ہفتے کے لا کے دے دیتا تھا تاکہ میری بزنس مجھے پورا ہفتہ جو یہ نہ کہ فلاں چیز رہ گئی ہے, فلاں چیز دودھ رہ گیا, سبزی رہ گیا, مرضی ختم ہے, میں سب کچھ پورے ہفتے کا سامان لا کے رکھ دیتا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان ساری پروگراموں کو اسکیجولائز کریں. میں نے بہت ساری ٹریننگیں بھی کی, بہت سارے لوگوں کو پڑھایا بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کی خدمت کو بھی میں نے کبھی پیچھے نہیں رکھا, بلکہ ہمیشہ خدا کی خدمت کو میں نے اپنے کاموں سے زیادہ اول درجہ خدا کو دیا ہے. خدا مجھے اور آپ کو اس طرح سے اور دعا کریں اپنے لیے. This is your time, the giving session. اگر کسی بہن یا بھائی کے پاس تیل ہے تو مجھے دے دیں. تو تیل لے کے آیا اپنے ساتھ نہیں. چلے ہم دعا کریں اپنے لیے. سب دعا کریں, دعائیں رفت ہو جائیں, خدا کا شکر کریں آج کے اس زبردست میسج کے لیے, پیغام کے لیے. ہاللیلویا.